اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، طلسماتی ٹی وی کے اس سفر میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے، اور الحمدللہ ہم آپ حضرات کے لیے بہت ہی عمدہ اور نایاب ویڈیو عملیات کے تعلق سے پیش کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی ایک ایسا ہی نایاب عمل اور اس کا ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے خواہش مند حضرات ضرور اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، خواہ وہ عامل ہو یا عام انسان ہو، وہ یہ چاہتا ہے، خاص طور سے عاملوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس میں جنات کا بادشاہ ہمارے ساتھ ہو اور ہم اس کو اپنے ساتھ میں لے کر اپنے کام کو کر سکیں، اور جو ہمارے کام میں پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، خاص طور سے علاج اور معالجے اور مریضوں کے اوپر جو شیاطین، جنات، خبیث اور ارواح خبیثہ اور سحر سفلی، سحر عطائی، سحر اسود، سحر ابیض اور مختلف طرح کی روحانی پریشانیاں مریض کو لاحق ہوتی ہیں، تو عاملین حضرات یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا طاقتور اور نایاب عمل مل جائے کہ جس سے وہ مریض کا علاج کر سکیں اور ان کا نام بھی روشن ہو اور ان کا اعتماد بھی بحال ہو اور ان کو خوب عزت اور پذیرائی بھی ملے۔ اور اس کے علاوہ کوئی عام انسان اگر تھوڑی محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد اس عمل میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی اپنا یا اپنے کسی متعلقین کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا یا اپنے کسی جاننے پہچاننے والے کا علاج کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ عاملین حضرات جو سحر جادو کرتے ہیں وہ سحر جادو کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ عاملین حضرات کس طرح کا جادو کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر میں عاملین حضرات کس طرح کے بدترین جادو کرتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے اور چند پیسوں کے لیے، اور جس انسان کے اوپر سحر جادو کیا جاتا ہے اس کی زندگی کیسے تباہ برباد ہوتی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس انسان کو دیکھیے کہ سحر جادو کی وجہ سے کتنا لاغر اور کمزور ہو چکا ہے۔ اور آپ اسے دیکھیں کہ سحر جادو کی وجہ سے یہ کس طریقے سے تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اور آپ اس کو بھی دیکھیں کہ سحر جادو کی وجہ سے اور شیاطین کی وجہ سے اور خبیثات کی وجہ سے اس کی تجارت کتنی تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، سحر جادو اور جنات اور شیاطین اور خبیث یہ اتنی بدترین مخلوق ہے اللہ کی کائنات میں کہ جس کے اوپر یہ ملوث آ جائے اور جو اس میں ملوث ہو جائے اور جو اس میں مبتلا ہو جائے اس کی زندگی کیسی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو ایسا قیمتی اور نایاب عمل پیش کروں کہ جب آپ کسی کا علاج کریں تو وہ علاج اتنا کارآمد ہو اور اتنا مفید ہو کہ بہت ہی کم وقت میں ہو سکتا ہے کہ یہ علاج 3 گھنٹے میں بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ علاج 1 گھنٹے میں بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ علاج 3 دن میں بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے علاج 7 دن میں بھی ہو جائے، لیکن ہوگا ضرور۔ اس میں تھوڑا سا آپ کو تجربے کی ضرورت ہے اور پریکٹس کی ضرورت ہے۔
اور جب یہ عمل آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ بڑے سے بڑے علاج کو بھی بآسانی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو جو نام اور شہرت اور عزت اور پذیرائی ملے گی اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ اور ہم اس وقت یہ ویڈیو جو شوٹ کرنے آئے ہیں تقریباً رات کے 4:30 بجے ہیں، آپ موبائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ 4:30 بجے ہوئے ہیں، 4:30 بجے ہوئے ہیں، اور ہم ریئل اعتبار سے آپ کو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے تو 1 مرتبہ ریپیٹ کر کے سنیں، 2 مرتبہ ریپیٹ کر کے دیکھیں، 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے دیکھیں، اور اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتنا مفید اور کامیاب عمل ہے کہ ایک بار اگر یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ آپ حضرات کی جھولی میں ہوگا۔ وہ عمل ہے صرف اللہ ہی کے نام سے، یہ عمل ہے صرف اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے، صرف اور صرف اللہ اللہ اللہ۔ اب اس اللہ کے نام کی آپ تاثیر دیکھیے اور اس کا کرشمہ دیکھیے۔ جس کے ہاتھ میں یہ آ جائے سمجھ لو کہ قارون کا خزانہ اس کے ہاتھ میں اور اس کے نصیب میں اور اس کے دامن میں آ چکا ہے، اور اس نے اپنی جھولی کو اس خزانے سے لبریز کی ہے، بھرا ہے۔ میرے بھائی، لفظ اللہ یہ اللہ کا خاص نام ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں جو اللہ رب العزت کی صفات ذات اقدس کو اور صفات مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، جیسا کہ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ یہ اس طرح کے نام اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، لیکن لفظ اللہ یہ اللہ کا خاص نام ہے، یہ صفاتی نام نہیں ہے، یہ ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ اتنے چھپے ہوئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی احاطہ نہیں۔ اور میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ نام ایسا ہے کہ اگر اس نام کے جو حروف ہیں الف، لام اور ہا، یعنی 4 حروف ہیں اللہ، اگر یہ 4 حروف بھی علیحدہ کر دیے جائیں تب بھی اللہ کا نام باقی رہتا ہے۔ جیسے اللہ میں سے اگر الف کو ہٹا دیا جائے تو ہو جائے گا للہ، یعنی اللہ ہی کے لیے، تب بھی اللہ کا نام باقی رہتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک لام کو بھی اور ہٹا دیا جائے تو پھر بھی نام باقی رہے گا اللہ رب العزت کا لہ الاسماء الحسنی، اور اس کے پیارے پیارے نام ہیں۔ اور اگر اس لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو بھی اللہ کا نام باقی رہتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن، تب بھی اللہ کا نام باقی رہتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی ایک صفت ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کی تکسیر کر دی جائے اور جس کو علیحدہ کر دیا جائے اور وہ باقی رہ سکے۔ دنیا کا کوئی نام ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک نام ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے کہ اس کی تکسیر ہونے کے بعد، اس کے الگ الگ حصے ہونے کے بعد میں ہر لفظ کے اندر میں اللہ ہی باقی رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا صفاتی نام نہیں ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ کا خاص نام ہے۔ اور بعض اکابرین نے فرمایا ہے کہ اسم اعظم اگر ہے تو وہ اللہ ہے، اسم اعظم اگر ہے تو وہ اللہ ہے، اسم اعظم اگر ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ ہی اسم اعظم ہے، یعنی سب سے پاک، پاکیزہ، مبارک اور سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے افضل اگر کوئی نام ہے تو وہ ہے اللہ۔ یہ ہے اللہ کی خاصیت۔ میرے بھائیوں، اب بات کرتے ہیں عمل کی، کہ عمل ہم کیسے کریں گے کہ جس سے جنات کا بادشاہ، عام جنات نہیں، معمولی جنات نہیں، ادھر ادھر چلنے پھرنے والی جنات نہیں، بلکہ جناتوں کا بادشاہ آپ سے کیسے ملاقات کرے گا اور کیسے آپ سے وہ دوستی کرے گا۔ بادشاہ جن کیسے آپ سے ملاقات کریں گے اور کیسے آپ سے دوستی کریں گے اور کیسے آپ کے امور میں اور آپ کے کام میں اور آپ کی پریشانیوں میں آپ کے معاون بنیں گے۔ یہ اللہ کے نام کی طاقت، قوت اور
اللہ کے نام کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، اب عمل میں بتانے جا رہا ہوں، اسے آپ قلم بند کر لیجئے گا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کے نام کے 4 حروف ہیں۔ الف کا 1، لام کے 30، پھر لام کے 30، پھر ہا کے 5۔ یہ پورے حروف ملا کر ہوتے ہیں 66 حروف، 66 عدد۔ 4 حروفوں کے 66 عدد بنتا ہے علم الاعداد کے اعتبار سے۔ اب جو نقش میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں اسکرین پر، اس نقش کو غور سے دیکھیے۔ جو عام کتابوں میں ملتا ہے اور جو عام عملیات کی اصطلاح میں جو لفظ اللہ کا جو نقش ملتا ہے وہ عام ہے، لیکن یہ خاص نقش ہے، خاص طریقے سے لکھا ہوا ہے، خاص چال سے لکھا ہوا ہے، اور جس چال سے، جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو لکھنا ہے۔ اب اسے ہم کریں گے کیسے؟ سوال یہ آتا ہے کہ ہم اسے کریں کیسے؟ تو میرے بھائیوں، 9 چندی جمعرات، یعنی جب چاند نظر آ جائے اور پہلی جمعرات آ جائے تو پہلی جمعرات میں آنے کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ یعنی آپ ایک روشنائی بنائیں، وہ روشنائی بنے گی آپ کی زعفران سے اور گلاب جل سے، گلاب جل زعفران۔ اگر اللہ توفیق اور ہمت دے تو تھوڑا سا مشک بھی اس کے اندر اصلی ملا لیں، اور اس روشنائی کو آپ بنا لیں، اور ایک پین لکھنے کا روشنائی والا پین آپ رکھیں۔ اس پین اور اس روشنائی سے آپ کو دوسرا کوئی لفظ، دوسرا کوئی نقش ہرگز نہیں لکھنا ہے۔ اسی قلم سے اور اسی روشنائی سے یہ تعویذات لکھے جائیں گے۔ اور یہ تعویذ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ بعد نماز عشاء یا نہیں تو بعد نماز فجر، اگر بعد نماز فجر لکھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں بہترین وقت ہے، اور اگر بعد نماز عشاء لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنا ہے، اور اگر آپ بعد نماز فجر لکھ رہے ہیں تو بعد میں اشراق کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے۔ اب آپ روزانہ 66 دن تک، 66 ڈیز، 66 دن تک 66 نقش روزانہ لکھیں گے۔ یعنی آج آپ نے 66 نقش لکھے، اور ان نقشوں کے اوپر میں لفظ اللہ پڑھ کے دم کیا، اور ان 66 نقش کو ایک مٹی کے پوٹ میں، جس کو بولتے ہیں مڈ پوٹ، یعنی مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی میں حفاظت سے رکھ دیں گے، ہلکا سا بہت عطر لگا کر، بہت ہلکا سا، تاکہ کاغذ پہ اس عطر کا اثر نہ آئے۔ اور جس ہانڈی کو آپ بازار سے خرید کر لائیں، اس ہانڈی کو بھی بہت اچھی طرح سے پاک صاف کر لیں پانی سے، اور اس کو خوشبو سے معطر کریں، اور 66 نقش لکھیں اور اس ہانڈی میں رکھ دیں، اور اگلے دن پھر نقش لکھیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، نقش لکھیں اور اس ہانڈی میں رکھ دیں۔ اس طریقے سے آپ کو 66 دن تک 66 نقش کے اعتبار سے 66 دن تک لکھنے ہیں، اور مٹی کی ایک ہانڈی میں حفاظت سے رکھنا ہے۔ جب 66 دن آپ کا مکمل ہو جائیں تو 67ویں دن 67 ڈیز، ایک دن کی بھی ناغہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس دن برسات ہو، موسم خراب ہو، تب بھی آپ کو وہ ہانڈی کو لے کر جانا ہے، اور لے کر جانے کے بعد ایسے آب رواں میں جو جاری پانی ہوتا ہے، اصلی جاری پانی، خاص جاری پانی، آب رواں پاکیزہ پانی، کسی تالاب میں نہیں، کسی نہر میں نہیں، ندی میں جانا ہے۔ نہر میں اور ندی میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہر جو ہے وہ انسان جو بناتا ہے اس کو نہر بولتے ہیں، یعنی کھود کے ایک طریقے سے بیچ میں کھدائی کر کے پانی کو بہا دیا جاتا ہے، وہ نہر ہے۔ اور ایک ندی ہوتی ہے جو نیچرل طریقے سے بہتی ہے، جو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے، اس کو بولتے ہیں نہر۔ آپ کو ندی پہ جانا ہے، نہ کہ نہر پہ۔ ندی پہ جانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ہر تعویذ پہ 11 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کریں گے، اور اس تعویذ کو آپ پانی میں چھوڑیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تعویذوں کو چھوٹے چھوٹے تعویذ بنا لیں، جیسا آپ کو اس ویڈیو میں نے دکھایا ہے۔ دھاگے باندھ کر اس طریقے سے بنا لیں، چھوٹے چھوٹے تعویذ بنا لیں، پڑھ کر دم کریں، دھاگا بنائیں اور دھاگا لپیٹ دیں۔ تعویذ لیں، اللہ کا نام 11 مرتبہ پڑھیں، دم کریں، اور اس کے بعد میں اس پہ دھاگا لپیٹ دیں، رکھ دیں۔ اور اس طریقے سے کر کے چھوٹے چھوٹے جو تعویذ ہیں، جب آپ آب رواں میں اسے بہائیں گے، بہانے کے بعد
آپ ہر تعویذ کے اوپر میں 11 مرتبہ اللہ 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 ایسے دم کریں، پورے تعویذوں پہ دم کریں، پورے تعویذوں پہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد سارے تعویذات کو آپ پانی میں چھوڑ دیں اور وہ پانی میں ہلکا ہلکا بہنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے سارے تعویذوں پہ پہلے دم کرنا ہے، پھر تعویذوں کو ساروں کو ایک ساتھ چھوڑ دینا ہے پانی میں۔ جیسے ہی آپ پانی میں چھوڑیں گے تو پانی کے بہاؤ کو کاٹتا ہوا، چیرتا ہوا ریورس ڈائریکشن میں، یعنی الٹی جانب 1 یا 2 تعویذ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ لازمی آئیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں جن حضرات کو بھی یہ عمل دیا ہے ان سب کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ جب انہوں نے تمام تعویذ پانی میں ڈالے ہیں، پانی میں آگے بہنے کے بعد 1 یا 2 تعویذ پانی کو چیرتے ہوئے رانگ ڈائریکشن میں الٹی جانب اس عامل کی طرف آئیں گے۔ جیسے ہی آپ کی طرف آئیں آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیں، ایسے دایاں ہاتھ بڑھائیں اور وہ 1 یا 2 تعویذ جو آپ کی طرف آ رہے ہیں انہیں آپ اپنی مٹھی میں اٹھا لیں۔ بس وہ 2 تعویذ آپ کے کامیاب ہیں۔ اگر 1 آئے تو 1 اور اگر 2 آئیں تو 2۔ اب آپ کا کام ہو گیا مکمل۔ اب آپ کیا کریں گے، ایک چاندی کا پورنی لے کر، چاندی کا تعویذ لے کر اس تعویذ کو جو ریورس آیا ہے اس میں رکھ کر آپ اپنے بازو پہ باندھ لیں ہمیشہ کے لیے۔ اور ایک نقش، جو اگر 2 نقش آئے ہیں تو 1 نقش آپ رکھیں دوسرے مقصد کے لیے۔ اور جب آپ کو مریض کے اوپر جنات کو حاضر کرنا ہو تو آپ مریض کے ہاتھ میں 1 نقش لکھ کر دیں گے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا نقش لکھ کر دیں گے، یہی اللہ کے نام کا 66 عدد والا، اور آپ 66 مرتبہ اللہ 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 پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد میں جو بھی مریض کے اوپر میں سحر ہوگا، جادو ہوگا، جنات ہوگا، بھوت ہوگا، پریت ہوگا، خبیث ہوگا، ارواح خبیثہ ہوں گی، جو بھی ہوگا وہ مریض کے اوپر آ کر آپ سے ہم کلام کرے گا۔ جب آپ ہم کلام کریں گے تو آپ چاہے تو اسے معاف کر دیں، چاہے تو اسے جلا کے خاک کر دیں۔ یہ تو مریض کے علاج کا طریقہ ہو گیا۔ اب جنات کا بادشاہ آپ کو ملے گا کیسے، اس سے آپ کیسے کام لیں گے، یہ بھی ذرا سا سننے کا ہے۔ آپ کیا کریں گے، ایک جو طفل ہوتا ہے نابالغ بچہ جس کی عمر 8 سال یا 9 سال ہو، 8 سال یا 9 سال ہو، 2 تعویذ لکھ کر بچے کے ہاتھ میں دے دیں، بچے کو بولنے کہ آنکھیں بند کرے۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد میں آپ 66 مرتبہ اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 پڑھتے رہیں گے۔ اور بچے سے پوچھیں کہ بھائی تیری آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے؟ بچہ بولے گا میری آنکھوں میں ایک روشنی پیدا ہو گئی ہے، ایک اجالا پیدا ہو گیا ہے۔ پھر آپ بچے کو حکم دیں کہ دیکھو بادشاہ سلامت آئیں گے، پہلے لال کارپیٹ بچھے گا، ایک لمبا لال کارپیٹ بچھے گا، پھر اس کے بعد میں ایک بہت ہی روحانی بزرگ، لمبی دھاڑی، ہاتھ میں تسبیح، سر پر سونے کا تاج، جسم پر سونے جیسے کپڑے، لباس، اس طریقے سے، اور بہت سارے جنات ان کے پیچھے، ان کے وہ وزیر بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے معاون بھی ہو سکتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے۔ اور وہاں ایک کرسی رکھی ہوئی ہوگی، بہت ہی خوبصورت اعلیٰ درجے کی کرسی نہیں بلکہ وہ ایک سنگھاسن ہوگا، ایک سنگھاسن ہوگا، وہ سنگھاسن پر آ کر تشریف رکھیں گے۔ پھر آپ ان کو سلام عرض کریں، بادشاہ جن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بچے کے ذریعے آپ کو جواب ملے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عمل میں بچے کو کوئی نقصان، کوئی ضرر نہیں ہوگا، بچہ پوری طریقے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ پھر آپ کے جو بھی حالات اور معاملات ہیں حضرت، آپ ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کریں کہ فلاں مریض کے اوپر میں یہ خبیث ہیں، یہ جنات ہیں، یہ شیاطین ہیں، یہ سحر اسود ہے، یہ سحر ابیض ہے، یہ سحر باطل ہے، یہ اور جو بھی بدترین روحانیات ہوں یا سحر جادو ہو، آپ ان سے بارے میں تذکرہ کریں کہ اے بادشاہ جن، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ میری اس میں معاونت فرمائیں۔ یہ سحر کس نے کیا ہے مجھے اس کا نام بتائیں، کہاں گڑا ہے مجھے وہ بھی بتائیں، اس سحر کے اوپر کتنے شیاطین ہیں جو اس مریض کو پریشان کرتے ہیں وہ بھی مجھے بتائیں۔ تو بادشاہ سلامت اور بادشاہ جن آپ کو پورے سوال کا جواب دیں گے۔ پھر آپ ان سے عرض کریں کہ اے بادشاہ جن، جو بھی اس مریض کے اوپر میں یا فلاں شخص کے اوپر میں جنات اور شیاطین ہیں، آپ انہیں قید کرائیں، اپنے معاونین کو بھیج کر یا اپنے وزیروں کو بھیج کر انہیں قید کرائیں۔ تو بادشاہ سلامت اپنے معاونین کو یا اپنے وزیروں کو بھیج کر اسے قید کرائیں گے۔ پھر آپ ان سے کہیں کہ آپ اسے قتل کرا دیں، تو وہ اسے قتل کرا دیں گے۔ اس طریقے سے اگر سحر جادو ہے تو آپ ان سے کہیں کہ ان کے سحر جادو کو مکمل طور سے باطل کر دیا جائے،
جلا کے خاک کر دیا جائے یا وہاں سے نکال کر کسی جاری پانی میں پھینک دیا جائے، تو آپ جیسا ان سے التجا کریں گے، جیسا ان سے کہیں گے، وہ ویسے ہی آپ کی بات کو مانیں گے، اور آپ کی بات کو ماننے کے بعد آپ کا پورا تعاون کریں گے، معاونت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور جو بھی بدترین علاج ہے وہ علاج آپ کا انشاءاللہ ایک نشست میں یا ایک رات میں یا 2 رات میں یا 3 رات میں 1 گھنٹے کی نشست میں انشاءاللہ یہ آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عمل بہت پاورفل ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آئے تو میرے دیے ہوئے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور میری طرف سے اس عمل کی ہر خاص و عام کو اجازت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ کا کام مکمل ہو جائے اور مریض ٹھیک ہو جائے، اور جب حاضری صاحب بچوں کو نکالیں تو بادشاہ سلامت کو آپ یہ الفاظ ادا کریں: حضرت آپ میرے کہنے سے تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزائے جزیل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نام مبارک کی برکت سے آپ کو اسی طریقے سے امت مسلمہ کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طریقے سے ادب کے الفاظ کے ساتھ آپ انہیں رخصت کریں گے، اور بچوں کو بولیں کہ آپ آنکھیں کھول لیں۔ اس طریقے سے بغیر کسی تعویذ کے، بغیر کسی تیل پانی کے، بغیر کسی چیز کے آپ کا مریض انشاءاللہ العزیز 1 گھنٹے کے اندر، 2 گھنٹے کے اندر، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن میں مکمل طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کچھ صدقہ ضرور مسجد کی طرف سے غریبوں میں ضرور دلوائیں۔ اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں مجھے اپنی نیک دعاؤں سے نوازیں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طریقے سے بہترین اور نایاب عمل پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔